الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں اور غسال زمان حامی بے کساں سید سربراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ اور آج کے دن کی عظمتوں کا صدقہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے فضائل و مسائل۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قربانی کے فضائل اور مسائل کی گفتگو سماعت کر کے اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ذی الحج شریف کا بابرکت مہینہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت کیا، اس کا پہلا عشرہ اتنا عظیم ہے کہ رب ذوالجلال ان ایام کے اندر کیا جانے والا جو عمل ہے پورے سال کے کسی دن میں وہ اجر و ثواب عطا نہیں کرتا جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل پہ عطا فرماتا ہے۔ اور ان ایام کے اندر ایک عبادت تو حج کی ہے اور ایک عمل ایسا ہے کہ جو پوری دنیا میں بسنے والے لوگ جو صاحب نصاب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اس کے لیے جگہ کی قید نہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں دیگر شرائط کے ساتھ قربانی والا جو عمل ہے رب ذوالجلال نے ان پہ یہ لازم کیا۔ حج تو مکہ شریف کے ساتھ خاص ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پر وہ عبادت ادا ہوتی ہے، وہ ارکان ادا ہوتے ہیں، لیکن قربانی ایسا عمل ہے کہ بندہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے محلے میں جہاں بھی ہو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور قربانی کا عمل اتنا عظیم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو یوم النحر کو رب ذوالجلال کے نزدیک کوئی عمل بھی قربانی سے بڑھ کے فضیلت والا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک طرف احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے اسے اتنا سونا خیرات کرنے پہ اللہ وہ اجر نہیں دیتا
جو اللہ کی رضا کے لیے جانور کے گلے پہ چھری چلانے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی یہ دیگر امتوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ عمل رائج رہا، جس طرح رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی اللہ فرماتا ہے ہم نے مقرر فرمائی تاکہ وہ اس پر اللہ کا اسم ذکر کریں کہ اللہ نے انہیں اس سے جو بے زبان ہیں، بے زبان چھپائے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ان چھپاؤں سے اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اس بات کو واضح کرتی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے قربانی کی اور ہر نبی کی شریعت کے اندر قربانی کا فلسفہ موجود رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ان کی قربانی کا ذکر تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا کہ حضرت حابیل اور قابیل نے قربانی کی۔ رب ذوالجلال نے آگے وہ پورا قصہ ہے کہ حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنایا ہوا تھا جہاں باقاعدہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور اللہ کے نام پہ ذبح فرماتے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی قربانی کا طریقہ رائج رہا، رب ذوالجلال کا قرب پانے کے لیے اپنے قیمتی جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اس قربانی والے عمل کو نسبت ہے اس سے آپ تمام حضرات آگاہ ہیں، یعنی جو قربانی والا فلسفہ یعنی ہمارے اندر رائج ہے اسے بھی سنت ابراہیمی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ یعنی ایک مینڈے کو ذبح کیا گیا، تو آج کا یہ عمل جو ہم قربانی کرتے ہیں اسے بھی سنت ابراہیمی کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قربانی یہ ایسا عمل ہے جو ہر نبی کی شریعت کے اندر اس کا کسی نہ کسی طرح اس کا فلسفہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو تعمیر کیا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یعنی شکرانے کے طور پر جب تعمیر مکمل ہوئی تو شکرانے کے طور پہ آپ نے کئی جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیے۔ تو قربانی جس طرح سنت انبیاء ہے، سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی طرح قربانی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ قربانی کو کئی لحاظ سے نسبتیں حاصل ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا تاجدار انبیاء نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر خود اپنے ہاتھوں سے حضور جانور ذبح فرماتے۔ حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یوم النحر کو 2 مینڈے سینگوں والے چند کبرے وہ آپ نے ذبح کیے، اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور ایک روایت کے اندر ایک موقع پر 100 اونٹ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بھی ذبح فرمائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النحر اس کے آنے سے پہلے مجھے بیچا بازار میں کہ جاؤ 2 جانور خرید کے لاؤ، اور پھر ان کی مکمل
تفصیل بیان کی کہ وہ سیاہی میں دیکھتے ہوں، سیاہی میں بیٹھتے ہوں، سیاہی میں چلتے ہوں. یعنی مطلب یہ تھا کہ آنکھوں والی جگہ سیاہ ہو، بیٹھنے میں جو جگہ نیچے لگتی ہے وہ سیاہ ہو، تو جو پاؤں ہیں قدم وہ سیاہ ہوں. تو اس طرح کے 2 مینڈے تلاش کر کے لاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں گیا، مجھے اس طرح کے 2 مینڈے ملے، خرید کے لایا. تو عید کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما رہے تھے تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ قربانی تو ایک واجب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ جس میں قربانی واجب ہے تو وہ ایک قربانی کریں تو واجب ادا ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام 2 جانور ذبح کیوں فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ خیال ابھی میرے دل میں تھا، میں نے زبان پہ یہ سوال نہیں لایا. تو کہتے ہیں میں نے جانور پکڑا ہوا تھا، حضور چھری جانور کے گلے پہ چلانے کے لیے آپ نے پکڑی تھی. تو کہتے ہیں حضور رک گئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ علی جانور ذبح کر لینے تو پھر بتاتا ہوں 2 ذبح کیوں کر رہا. سبحان اللہ. خیال دل میں تھا بھی، زبان پہ سوال بھی نہیں آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب دونوں جانور ذبح فرمائے تو اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ان دونوں جانوروں میں ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک جانور میری آل اور میری پوری امت کی طرف سے اس کو قبول فرما دے. یعنی دعا میں ہی نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا کہ ایک تو میں اسے اپنی طرف سے ذبح فرما رہا ہوں اور ایک اپنی آل کی طرف سے اور پوری قیامت تک آنے والی جو میری امت ہے ان کی طرف سے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں. اور اس حدیث کے اندر اس کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ اس کے منکر ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، میرے نبی نے یہ عمل فرما کے بتا دیا کہ جو دنیا سے آ کر چلے گئے ہوں ان کی طرف سے کرنا تو جائز ہی ہے. ابھی قیامت تک جو آنے والی امت ہے جو ابھی آئے ہی نہیں، جب ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے تو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بدرجہ اولا کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جو قیامت تک ابھی آئے ہی نہیں ان کے سارے ثواب کے لیے جب قربانی کی جا سکتی ہے تو جو دنیا سے آ کر پھر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بدرجہ اولا یہ عمل جائز ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس انداز میں اس کو ذبح فرمایا. اور پھر قربانی کی عظمت اور قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے جس وقت صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، جب آپ نے اپنے صحابہ کو قربانی کرنے کا درس دیا تو صحابہ نے پوچھا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، قریب آ کر یہ بتاؤ کہ قربانی کیا چیز ہے، ہم جانور کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، حقیقت کیا ہے اس کی. تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، سنت ابراہیمی ہے. پھر صحابہ نے سوال کیا محبوب سنت ابراہیمی ہے اس پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب پوچھا قالوا ما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے قربانی میں کیا اجر ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. ہر بال کے بدلے، اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے رب ذوالجلال تمہیں نیکی دے گا. اور ایک حدیث کے اندر تو باقاعدہ فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کو آسن کرو کہ قیامت کے دن یہ پلسرات پہ تمہارے لیے سواری کے کام آئے گا. اور فرمایا کہ میزان میں نیکیوں والے پلڑے میں اسے نیکیوں کے ساتھ رکھ کے تولا جائے گا. اور فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن تمہارا قربانی کا جانور آئے گا تو تم نے جو کیا ہوگا اگرچہ وہ 3 من کا ہو یا 4 من کا ہو، تم نے تو اتنا کیا ہے، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا، بال بھی ہوں گے، اس کے سینگ بھی ہوں گے، پھر بھی ہوں گے،
گوشت بھی ہوگا، اگرچہ ساری چیزیں تم نے کھا لی ہیں جو حلال ہیں، اور بقیہ تم نے اس کی ضائع کر دی جو حرام ہے، کھال تم نے کہیں دے دی، اس کے کھر کسی کو دے دیے، سر کسی کو دے دیا، لیکن فرمایا قیامت کے دن اللہ سب چیزوں کو جمع کرے گا، جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال، اپنے گوشت، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اتنا نہیں جتنا تم نے ذبح کیا ہوگا۔ فرمایا اس سے 70 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا وہ جانور کر کے خلق کائنات قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ 70 گنا بڑھ کر آئے گا۔ فرمایا جب نیکیوں کا وزن ہوگا، رب ذوالجلال اس جانور کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے نیکیوں کے ساتھ اللہ اس کا وزن فرمائے گا۔ تو کتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی دے گا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آیا کہ جو بالوں والا جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے، لیکن جو اون والا ہے، بالوں کے لحاظ سے اون والا جو جانور، اس میں بالوں کی تعداد اور کثرت زیادہ ہے، اون میں دوسرے بکری کی بنسبت چھترے کے اندر جو بالوں کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اون والے جانور کا حکم کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، رب ذوالجلال اون والے جانور کے بھی ہر بال کے بدلے خالق کائنات تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کتنا عظیم عمل ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی خریدنے سے لے کر اس کے ذبح کرنے تک، پھر گوشت کھانے سے لے کر اس کے تقسیم کرنے تک، جانور کو کی دیکھ بھال کرنا، اسے کھلانا پلانا، اس کی آرام کا بندوبست کرنا، ہر عمل ایسا ہے کہ رب ذوالجلال ہر عمل پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت عروہ بن جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام حمیدی نے جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عروہ بن جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بھیجا۔ عروہ بن جعد کہتے ہیں حضور نے مجھے 1 دینار دیا کہ جاؤ اس سے ایک جانور خرید کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، میں نے فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، میں نے اس 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی۔ محبوب نے تو فرمایا تھا 1 دینار ہو، اس کی 1 لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے بازار میں یعنی چکر لگایا منڈی میں، تو مجھے 1 دینار کی 2 مل گئی۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا کہ ان میں سے جو 1 تھی اس کو میں نے 1 دینار کے بدلے پھر بیچ دیا۔ اور حضور نے ایک حکم دیا تھا، کہتے ہیں میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو 1 بکری بھی لے آیا اور 1 دینار بھی واپس لے آیا۔ تو میں نے سارا ان کو بتایا کہ میں نے 2 خریدے تھے، 1 دینار کی 1 بیچ دی، اب بکری بھی آ گئی ہے، اور محبوب آپ نے جو دینار دیا تھا وہ بھی واپس آ گیا ہے۔ کہتے ہیں محبوب نے یہ دیکھ کے اتنا مسکرائے، خوش ہوئے، اور خوش ہو کے عروہ بن جعد کہتے ہیں حضور نے مجھے دعا دی، یعنی تجارت میں برکت کی دعا دی۔ کہتے ہیں اس دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ آخری عمر تک بھی میں اگر مٹی بھی خریدتا تو رب ذوالجلال اس مٹی میں بھی مجھے نفع عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کبھی مجھے تجارت کے اندر مجھے جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، جو بھی تجارت میں نے کی ہے مجھے اس پہ فائدہ ہوا۔ اس پہ حدیث کے پیش نظر علماء نے لکھا کہ قربانی کے لحاظ سے تجارت کرنا، قربانی کے لیے جانور خریدنا، یہ ایسا نیک عمل ہے کہ جو دعا حضور نے حضرت عروہ بن جعد کو دی ہے یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک حضور کا کوئی امتی بھی اخلاص کے ساتھ جو جانور خریدتا ہے اس دعا کا فیض اس تک بھی پہنچتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کی تجارت والے عمل کے اندر خالق کائنات برکت عطا فرما دیتا ہے۔ قربانی کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کے اجتماع کے اندر ایک لحاظ سے یعنی جو پریشانی ایک ماں پہ یا ایک باپ پہ آتی ہے اس پہ صبر کرنے کی ایک فضیلت بیان کی،
اور وہی فضیلت میرے محبوب نے قربانی کرنے کے لحاظ سے بھی بیان فرمایا۔ اب کتنا عظیم عمل ہے، اس حدیث کے پیش نظر اس کو سامنے رکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے خواتین کے اجتماع میں کہ اے میری امت کی خواتین، جو تم میں سے اپنی اولاد 3 بچے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں ان کو آگے بھیجے، یہاں تک کہ لم یبلغ الحنس، کہ ابھی وہ بلوغت تک نہ پہنچے ہوں، نابالغ ہوں، اور تم میں سے کسی نے 3 بچے آگے بھیج دیے، مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور تم نے ان پہ صبر کیا۔ فوت ہونے والے مذکر ہوں یا مؤنث ہو، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، اور تم ان کی وفات پہ صبر کرو، اس پہ بے صبری کے کلمات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ ہاں، دکھ کی وجہ سے پریشانی میں آنسوؤں کا آ جانا، اس کے کوئی یعنی یہ شریعت کے اندر جائز ہے کہ خود حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صاحبزادے تھے، ان کے مثال پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آئے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بے صبری کے کلمات، یعنی جس طرح عام طور پہ فوتگی کے موقع پہ خواتین نکالتی ہیں، اس طرح کا واویلا نہ ہو اور اس طرح کی بے صبری نہ ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ اللہ تو نے دیے تھے، تو نے واپس لے لیے، میں دیے تھے پھر بھی میں راضی، تو نے واپس لے لیے میں پھر بھی راضی ہوں تیری رضا پہ، اس طرح راضی رہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کانت لہا حجابا من النار، فرمایا یہ 3 بچے قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ اس ماں تک نہیں پہنچے گی کہ جس کے 3 بچے فوت ہوئے ہوں اور ان کی وفات میں اس نے صبر کیا ہو۔ رب ذوالجلال یعنی اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ قریب آنے بھی لگے گی، یہ بچے آگے آگ بنیں گے اور جہنم کی آگ اپنی ماں تک نہیں آنے دیں گے، حجاب بن جائیں گے۔ یہی حدیث جو جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے اجتماع میں جب یہ فرمایا کہ اے میری امت کے نوجوانوں، امت کے مردوں، تم میں سے کوئی بھی جو 3 بچے اپنے آگے بھیجے فوت ہو گئے، فرمایا وہ والدین کے لیے، دونوں کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بنیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں محبوب من قدم اثنین، کہ جس نے 2 بچے آگے بھیجے ہوں، جس کے 2 فوت ہوئے ہوں، 3 نہ صحیح 2 ہوئے ہوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اثنین، جس کے 2 بچے بھی فوت ہوئے، ان کی وفات کو اس نے صبر کیا، رب ذوالجلال اسے بھی یہ اجر دے گا کہ وہ 2 بچے بھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوب قدمت واحدہ، محبوب میرا تو ایک ہی فوت ہوا ہے، 2 نہیں ہوئے، ایک ہی ہوا ہے، تو کیا جو اجر آپ بیان کر رہے ہو یہ اجر ایک کی وفات کے صبر کرنے پہ بھی ملے گا؟ میرے نبی کا درائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا واحدہ، جس کا ایک بھی فوت ہوا اس نے اس کی وفات میں صبر کیا، وہ بچہ ہو یا بیٹی ہو، رب ذوالجلال اسے بھی یہ اجر دے گا کہ وہ ایک بیٹا یا بیٹی اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ معاملہ کتنا بڑا ہے، جن کے دنیا سے گئے ہیں انہیں وہ لمحہ کہ جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، ان کی ولادت پہ جو خوشی، اور پھر چند دنوں کے بعد ان کا دنیا سے چلے جانا، یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، یہ جن پہ بیتی ہے وہی جانتے ہیں۔ پھر ان کی وفات پہ صبر کرنے پہ یہ اجر، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف میرے آقا فرماتے ہیں جو 10 ذی الحج کو اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کر کے جانور کے گلے پہ چھری چلائے، فرمایا یہ قربانی کا جانور بھی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائے گا۔ جو اجر و ثواب بیٹے یا بیٹی کی وفات میں صبر کرنے پہ ملتا ہے، وہی اجر و ثواب اور وہی مقام اور مرتبہ یوم النحر عید کے دن اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے پر بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ معاملہ بڑا ہے۔
اجر و ثواب بھی اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن اتنے بڑے معاملے پہ صبر کریں پھر ملتا ہے. اور ادھر عید کے دن عمل معمولی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے اور اسے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو خالق کائنات جل جلالہ اس عمل پر بھی یہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس جانور کو بھی قربانی کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بنا دیتا ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل بھی رب ذوالجلال کے نزدیک محبوب نہیں ہے. سب سے محبوب ترین عمل اس دن قربانی کا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان سے پتہ چلا کہ دیگر صدقہ خیرات اگرچہ ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے لیکن قربانی سے بڑھ کر ان ایام کے اندر کے جو قربانی کے ایام ہیں کوئی صدقہ خیرات پہ وہ اجر و ثواب نہیں جو رب ذوالجلال اس عمل پہ دیتا ہے. آج وہ برگر اور شوارمے کی پیداوار وہ لبرل قسم کے جو ڈولا ہے پرویز نامی بندہ تھا اس نے چند سال پہلے یہ فتنہ اٹھایا اور آج وہ غامدی جیسے اور اس کے دوسرے جو پیروکار ہیں لبرل قسم کے لوگ وہ اس موقع پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جانوروں پہ ظلم ہے. اس دن جانوروں کو ذبح کرنا اتنی کثیر تعداد میں یہ دہشت گردوں کی طرح معاذ اللہ اس دن چھری ہاتھ پہ پکڑ کے تو جانور کو لٹا کے اس کے اوپر گڑے اتارنا اور اس کے گلے پہ چھری چلانا یہ جانوروں پہ ظلم ہے. اس طرح کی باتیں کر کے آج مسلمانوں کو قربانی سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. حالانکہ وہ سارا سال نہ وہ برگر کھاتے وہ تھکتے ہیں نہ وہ شوارمے نہ وہ مٹن یعنی وہ سارا کھاتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ گوشت بھی ذبح کی وجہ سے ہی ہم تک پہنچا ہے. پھر ظلم یاد نہیں آتا اور اس موقع پہ آ کے انہیں وہ ظلم یاد آ جاتا ہے کہ یہ جانوروں پہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ظلم ہوتا تو ہمارا رب جو ارحم الراحمین ہے وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو قربانی کرنے کا حکم نہ دیتا. اس نے حکم دیا اس کے حکم دینے میں یہ حکمت ہے کہ یہ ظلم نہیں یہ بھی رب ذوالجلال نے کہ حکم پر عمل کرنے سے یہ جانوروں پر بھی رحم ہے اور بندے اپنے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کے کا سبب بنتے ہیں جانور کو ذبح کر کے. اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ ان سے بڑا رب کے بعد جہاں میں کوئی رحمت والا نہیں. جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تو ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو میرا نبی کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح نہ فرماتے. جنہوں نے جانوروں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ جانور ان کے پاس اپنی فریادیں لے کر آتے جانور کی آنکھ میں آنسو بھی میرے نبی سے برداشت نہیں تھا اور باقاعدہ حقوق بیان کیے کہ ان کے اوپر بوجھ کم لادا جائے اور دن میں 70 بار ان کو چارہ کھلایا جائے. یہاں تک حقوق بیان کیے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. یعنی اتنے حقوق میرے نبی نے بیان کیے ان کی فریاد رسی کی. اگر یہ ظلم ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے ہاتھ سے یہ عمل نہ فرماتے. اور پھر ان جانوروں کو ذبح کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں حلال جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں ان کی قدرتی طور پر ہر سال اتنی تعداد ہے. یہ نہیں کہ صرف عید کے موقع پر ہی ذبح ہوتے ہیں پورا سال ذبح ہوتے رہتے ہیں اور موقعوں پر بھی اتنے کثیر تعداد کے اندر حج کے موقع پہ کتنی قربانی ہے لاکھوں کی تعداد میں. اس کے باوجود جن جانوروں کو اللہ کے راستے میں پیش کیا جاتا ہے ان کی اتنی تعداد ہے کہ اگر عید کے موقع پر یا حج کے موقع پر ان جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے تو ان کی اتنی تعداد ہو جائے کہ ہر طرف پہ جانور ہی جانور ہوں. اور دیکھو جو حرام جانور ہیں جو ذبح نہیں ہوتے وہ قطیہ جو ہے وہ بکری کی بنسبت زیادہ بچے دیتی ہے لیکن اتنے کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آتے جتنے ان جانوروں کے ریوڑ نظر آتے ہیں.
اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے. جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے اللہ فرماتا ہے میں 10 سے لے کے 700 گنا بڑھا کے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں. اور لہذا اسلام لانے کا معنی بھی یہ ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو پھر اپنی عقل کے بندہ گھوڑے نہ دوڑائے کہ یہ ہے تو یہ یوں ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا تو اسلام لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کرے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جانور کو ذبح کرنے میں حکمت کیا ہے، بس ہمارے رب کا حکم ہے. تو رب کا جو حکم ہے اس میں کسی قسم کا نہ جانور کا کوئی نقصان ہے نہ بندوں کا نقصان ہے. ہر لحاظ سے اس میں جانور کا بھی فائدہ ہے اور بندوں کا بھی رب ذوالجلال نے اس میں فائدہ رکھا ہے. کچھ لوگ اس لحاظ سے بھی قربانی کے عمل پر اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے یہ پیسوں کا ضیاع ہے، کتنا تم اپنا مال قربانی پہ بہاتے ہو. اس کے مقابلے میں غریبوں کی مدد کرو، کسی کو آٹا خرید کے دو، کسی کی جوان بیٹی کی شادی کا تم جو ہے وہ ذریعہ کر دو، سبب بن جاؤ. تو اس میں جو ہے وہ فائدہ زیادہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کرو. اور یہ اعتراض بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو عید کے موقع پر لاکھوں کی شاپنگ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن چند ہزار کا جانور خریدنے پہ انہیں غریب یاد آ جاتے ہیں کہ یہ نہ کرو بس غریب کی مدد کر دو تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. حالانکہ اگر اس لحاظ سے دیگر کاموں کے اندر فائدہ زیادہ ہوتا تو یقیناً ہمارا رب اس کام کا حکم دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس چیز کا حکم ہوتا. جب حکم قربانی کا ہے تو پتہ چلا کہ اس میں قربانی والے عمل میں جتنا غریبوں کا فائدہ ہے کسی اور کام میں نہیں. پھر دیکھیں کہ قربانی کا جانور پالنے سے لے کر بیچنے پھر اس کا گوشت بانٹنے تک ساری چیزوں میں کتنے قربا کا فائدہ ہے کہ جانور پالتے وہ لوگ ہیں کہ جو عام طور پہ غریب ہیں. امیروں کی تو یہ تجارت ہی نہیں، امیروں کا تو یہ شعبہ ہی نہیں. میں نے خود ان علاقوں کا ایک سال وزٹ کیا. ہمارے حاجی صاحب ہیں وہ ہر سال 40-50 جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ادھر میلسی پورا بہاری حاصل ان کی طرف. تو ایسے لوگ یعنی قربانی والے جانور پالتے ہیں کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کو پنکھے کی ہوا تک بھی نصیب نہیں، یعنی اتنے وہ غریب ہیں. اور انہوں نے خود بتایا کہ ہمارا سارا گزر بسر جو ہے وہ ان جانوروں کو پالنے اور پھر عید کے موقع پر بیچنے پہ ہے. جو ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے وہ پورا سال کا ہمارا بجٹ ہے، ہمارا خرچہ ہے. تو یہ بھی یعنی جانور کو خریدنا ان سے اس میں بھی غریبوں کا بھلا ہے. اور پھر عام طور پر جو ٹرانسپورٹر نظام ہے کہ جانور کو منڈی سے گھر کی طرف منتقل کرنا، یہ بھی یعنی امیر لوگ یہ کام نہیں کرتے، یہ بھی مزدور طبقہ ہے. اور اس میں ان کا بھی یعنی کتنا روزگار چلتا ہے. پھر جانوروں کی رسیاں، پھر ان کا چارہ، پھر ان کی دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ سارا غریب طبقہ ہے، مزدور لوگ ہیں جن کی تجارت اس موقع پہ عید کے موقع پہ چلتی ہے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے. تو یہ بھی غربا کا ہی اس میں فائدہ ہے. پھر گوشت کو تقسیم کرنا، ایسے گھروں تک اس موقع پر گوشت پہنچ جاتا ہے جن کو پورا سال ایک روٹی بھی کھانا نصیب نہیں ہوتی، ان تک بھی یعنی یہ گوشت جو ہے وافر مقدار میں انہیں اس موقع پر کھانے کے لیے ملتا ہے. تو قربانی یہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں غریبوں کا نقصان نہیں، اس میں ہر لحاظ سے غریبوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی امت کی بھلائی کسی دیگر کام میں دیکھتے تو اپنے غلاموں کو اس کا حکم دیتے. آپ نے قیامت تک کے آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ اس دن میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی اتنا مقبول نہیں ہے جتنا رب ذوالجلال قربانی والے عمل کو اللہ قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. مدینہ شریف کا نور نگر تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اجتماع میں بیٹھے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتماع میں میرے آقا تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک باپردہ خاتون آئی. اس نے آ کر اپنا نفس حضور کے حوالے کر دیا.
مطلب یہ تھا کہ محبوب میں آپ کی امتیاں ہوں، محبوب میں نے اپنا آپ کے حوالے کیا، آپ جس کے ساتھ چاہیں اپنے غلاموں میں جس کے ساتھ چاہیں میری شادی فرما دیں، نکاح فرما دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اس خاتون کی یہ درخواست سنی تو ایک غریب صحابی اجتماع میں بیٹھے تھے، وہ عرض کرنے لگے کہ محبوب میں اس خاتون سے نکاح کے لیے میں تیار ہوں، آپ میرے ساتھ اس کا نکاح فرما دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر دینے کے لیے تمہارے پاس ہے کچھ کہ جو تم اس کا حق مہر ادا کرو؟ تو پھر میں تمہارا نکاح اسے کر دیتا ہوں کیونکہ حق مہر جو ہے یہ فرض ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ محبوب میرے پاس تو کچھ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر جاؤ، سونا چاندی نہیں، لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر لاؤ، کوئی مل جائے تو اس کے بدلے ہی میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا۔ وہ صحابی گھر گئے، جا کے بڑا تلاش کیا، غریبی اتنی تھی کہ سونا چاندی تو دور کی بات، لوہے کی انگوٹھی بھی اس صحابی کو تلاش کرنے کے باوجود بھی نہ ملی۔ واپس آ گئے، عرض کرتے ہیں محبوب بڑا تلاش کیا لیکن کریم آقا لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہ ملی، اتنی غریبی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر تو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں، یہ تو ضروری ہے، یہ تو فرض ہے۔ اب وہ صحابی سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے کہ کیونکہ میں تو حق مہر ہی نہیں دے سکتا تو میرے ساتھ تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے جانے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ محبوب ہاں مجھے یہ صورتیں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان صورتوں کے بدلے تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان صورتوں کے بدلے کہ تم نے مطلب یہ تھا کہ یہ صورتیں جو تم نے یاد کی ہوئی ہیں قرآن، یہ تم نے اس کو سکھا دینا ہے اپنی بیوی کو، یہی تمہارا حق مہر ہے، اور اس کے بدلے میں یعنی فی زمانہ ہم یہ حق مہر مقرر نہیں کر سکتے، یہ میرے نبی کے اختیار ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار سے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ وہ یہ اختیار بھی تھا کہ 5 نمازوں کی بجائے وہ کسی پہ 2 فرض کر دیں اور 3 کی چھٹی کروا دیں۔ یہاں تک کا اختیار تھا کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس کے لیے چاہے وہ ہر سال اس کے لیے فرض کر دے، ایسا اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے۔ تو وہ حق مہر بھی جس کے لیے چاہے جو مقرر فرما دیں، فرمایا تم اس کو یہ صورتیں سکھا دو، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے اس عمل سے وہ طبقہ سبق حاصل کرے۔ 10 سال مدینہ شریف کے اندر مدنی زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور میرے محبوب نے 1 سال بھی قربانی کا نعرہ نہیں کیا۔ کسی روایت کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس سال قربانی نہیں کی گئی، ہر سال میرے نبی نے قربانی کی۔ دور نبوت میں اتنی صحابہ میں غریبی کی یہ صورتحال کہ وہ حق مہر جو فرض ہے دینا وہ بھی دینے کے لیے نہیں تھا، لیکن میرے محبوب نے کسی سال یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ چونکہ غریبی بڑی ہے، میرے غلاموں کے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ان کے گھر کئی دن تک چولہے نہیں جلتے، چلو اس سال ہم قربانی رہنے دیتے ہیں۔ دیکھو پورے مدینہ شریف میں جن کی بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، اب یہ سارا پیسہ قربانی پہ خرچ نہیں کرتے، ہم ان کے نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ کسی سال بھی یہ اعلان نہیں ہوا، بلکہ ہر سال قربانی کی گئی، ایک نہیں 2 کی گئی، بلکہ ایک سال تو 100 اونٹ میرے نبی نے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ سبحان اللہ۔ کسی سال بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ آج اس سال قربانی نہیں کرتے، اس سال ہم جو ہے وہ غریب بچیوں کے بچوں کی ہم شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا یہ لبرل ٹولہ کہ آج انہیں صرف اس موقع پر اپنے بچوں کی شادیوں پہ جو تھوڑے پیسوں میں بھی صورتحال ہو سکتی ہے، کام چل سکتا ہے، وہاں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، لائٹنگ کے بغیر بھی شادی ہو سکتی ہے، ڈول ڈمکے کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، اس پہ لاکھوں اڑا دیے جائیں، وہاں غریب کی بچی کا خیال نہ آئے، اور عید کے موقع پر چند ہزار کا جانور خریدنا ہو تو پھر غریب کی بچی یاد آ جائے۔
تو یہ شاعر اسلام کے ساتھ یہ غداری ہے، یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے، جو ایسے موقعوں پر جس کو اللہ نے اسلام کا شاعر بنایا، جو اسلام کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اس پہ اس قسم کے اعتراض کر کے لوگوں کو اس سے دور کرنا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ہم ایسی سوچ کی بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ اگر قربانی سے بڑھ کر کسی عمل کے اندر کوئی فائدہ ہوتا، اجر و ثواب ہوتا، تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حکم دیتے۔ جب ہر سال قربانی کی گئی ہے اور بڑھ چڑھ کے کی گئی ہے، تو پتہ چلا کہ اس سے بڑھ کے کسی عمل کے اندر نہ فائدہ ہے، نہ اجر و ثواب ہے۔ غریبوں کا بھی فائدہ اسی عمل پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی اسی عمل پہ ہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قربانی کا عمل جو ہے اس پہ اجر و ثواب ہے ہی۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہے، اس میں خاص طور پہ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح کسی شادی کے موقع پر ہم لسٹ بناتے ہیں نا کہ کس کو بلانا ہے، کارڈ کس کو بھیجنا ہے، پہلے رشتہ داروں کی لسٹ بنتی ہے، پھر محلے والوں کی بنتی ہے، پھر دوست احباب کی، یعنی لسٹ بناتے ہیں کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ تو جانور جو ذبح کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لسٹ تیار کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں وہ سفید پوش لوگ کہ جو ایسے موقعوں پر بھی یعنی کسی دروازے پہ لائن میں کھڑے ہو کے گوشت نہیں دیتے، وہ گھر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، آ جائے گا تو کھا لیں گے، ہم نے مانگنے نہیں جانا۔ یعنی اس موقع پر بھی وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے۔ وہ سفید پوش لوگ رشتہ داروں میں تلاش کریں، اپنے محلوں میں تلاش کریں کہ کون ہے کہ جو ہمیں کسی جگہ پر بھی لائنوں میں لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ لائنوں میں تو اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو جن کے طریقہ کار ہی یہ ہے، کاروبار ہی جن کا یہ ہے، پیشہ ہے جن کا مانگنے کا، اور وہ ایسے لائنوں میں لگ کے تو اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ خود قربانی کرنے والے کے اپنے گھر میں اتنا نہیں بچتا جتنا یہ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ اکٹھا۔ اور پھر یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکٹھا اتنا کر لیا پھر بھی یعنی ان کا وہ دل نہیں بھرتا، یہاں تک بھی معاملہ پہنچتا کہ پھر وہ پڑا اس کو محفوظ کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، وہ پڑا ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ان کا پیشہ ہے اکٹھا کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کہ میں بتاؤں میں نے اتنا لے لیا، میں نے اتنا اکٹھا کر لیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو تلاش کریں جو سفید پوش ہے، جو مانگنے نہیں جاتے، غریبی ہے، انتظار کرتے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی دے جائے گا تو لے لیں گے، ہم نے کسی سے جا کے سوال نہیں کرنا۔ تو ان کو ایسے موقعوں پر دینا، اس پہ اجر و ثواب زیادہ ہے، اور رب ذوالجلال اس پہ زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو مانگنے آئے ہیں اسے نہ دیا جائے، انہیں بھی دیا جائے، لیکن زیادہ اہتمام ان لوگوں کا ہو گلی محلوں میں کہ جو مانگتے نہیں کسی سے، ان کو خود جا کے ان کے دروازے پہ یعنی دینا، پکا کے دے دیں یا پیسے دے دیں، اس طرح کا اہتمام کرنا رب ذوالجلال اس پہ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس پہ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہو سکے تو گوشت پکا کر ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے جو عید کے دن اپنے گھر والوں سے دور ہیں، اپنے گھر سے دور ہیں، رہائش سے دور ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسے موقعوں پر عید کے جو ایام ہیں ان میں اگر کوئی پردیس میں کیا ہوا ہے، اپنے گھر سے دور ہے، تو وہاں وہ باہر سے خرید کے بھی کچھ نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ ایسے موقعوں پر ہوٹل وغیرہ جو ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں، باہر کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا۔ تو ایسے جگہ تلاش کی جائیں کہ جہاں لوگ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے آئے بیٹھے ہیں، گھر بار سے دور ہیں، تو ہو سکے تو پکا کے کسی برتن میں ان تک پکا کے سالن اور جو ہے روٹی ان تک پہنچائی جائے، اس پہ بھی اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور ایسی جگہ اگر دیکھنی ہے تو وہ ہمارے نزدیک ہسپتال ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی دور سے لوگ کئی مہینوں سے اپنے مریضوں کے ساتھ پورا جو ہے گھر کے افراد وہاں جو ہے انہوں نے ڈیرے لگائے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے باہر، ان کا کھانا پینا بھی ہوٹلوں سے ہے، اور ایسے موقعوں پہ چونکہ ہوٹل جو ہے وہ بھی بند ہیں، تو ہسپتالوں میں پکا کے
کیونکہ جو بڑا جانور کرتا ہے ایک یا دو تو وہ گوشت اتنا ہے کہ تقسیم کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ جتنا موسم گرم ہے ویسے ہی ناراض ہو جائے. تو چاہیے یہ کہ گوشت کو بھی محفوظ کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کو پکا کے جو پکا لیا جائے وہ زیادہ دیر تک چل سکتا ہے. تو انہیں یعنی برتنوں میں اس طرح ڈال کے تو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ ایسے موقعوں پر اس دن جب سارے گوشت کھا رہے ہیں تو جو اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہیں وہ بھی اس سے محروم نہ رہے, ان تک بھی یہ پہنچ جائے. اور جب ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی تو وہ جو اللہ کی بارگاہ میں اسے جو قبولیت کا درجہ پہنچے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ محلے میں تقسیم کرنے سے یا ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے بھی قربانی کی ہوئی ہے ان تک پہنچنے میں, جنہوں نے آپ کا گوشت پکڑا اور بیچ سے چھچڑے الگ کیے, چربی الگ کی اور صاف کر کے پیکٹ بنا کے فریج میں رکھ دیا, جن کی منہ سے اگرچہ آپ کو جو ثواب مل جائے گا لیکن ان کی منہ سے کوئی دعائیہ کلمات بھی نہیں نکلنے, لیکن ان کو کھلانے سے جو دعائیہ کلمات ان کی زبان سے نکلنے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا فوراً قبول ہو جانی ہے. لہذا ایسے موقع پر ان لوگوں کا بھی خیال کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.